اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کے ذمہ داران، خواتین و حضرات، آج کا یہ جلسہ جو لوک پال بل کے تعلق سے ہے اور عنوان ہے کیا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے یہ کافی ہے، نہایت ہی اہم جلسہ ہے اور میں بنفس نفیس جسمانی طور پر اس جلسے میں شرکت کرنے کا پورا خواہشمند تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ایک پروگرام ہمارے کالج میں اسی دن ہوتا رہا ہے اس کا اس وقت میرے ذہن میں خیال نہیں تھا مجھے، ڈاکٹر فریدی صاحب مرحوم کے تعلق سے، اور اس میں میرے رہنا اور میری شرکت اس لیے زیادہ ضروری ہے چونکہ وہ میرے کالج کا فنکشن ہے، اس لیے میں آپ کے جلسے میں جسمانی طور پر موجود نہیں ہوں، لیکن روحانی طور پر میں آپ کے ساتھ میں ہوں، اور اسی لیے میں آپ کو اس ذریعے سے اپنے خیالات کا ایک مختصر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل جو آپ نے عنوان رکھا ہے یہ میرے جذبات کی ترجمانی ہے۔ انا ہزارے صاحب کی تحریک جو ایک دم سے اتنی طاقتور ہو گئی کہ حکومت ہند کو جھکنا پڑا اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ ہونا پڑا کہ وہ ایک ایسا بل ڈرافٹ کرنے میں عوامی نمائندوں کو شامل کریں گے۔ اس کی وجہ دراصل ہندوستان میں اس وقت کا جو عام انسانوں کا ضمیر جاگا اور وہ جس کو جگانے میں میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے۔ میں اس بات کو آج بھی ایک جہاں لکھنؤ کے جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ عوام کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی میڈیا نے اتنی زیادہ کی کہ اتنے عوام نہیں پہنچ سکے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے حکومت ڈر گئی کہ اگر اس بات کو نہیں مانیں گے تو حکومت کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ بات فوراً مان لی گئی۔ اور جب بھی کسی مسئلے پر عوام کی یہ ترجمانی یا تو عوامی جذبات کے ذریعے جلسوں وغیرہ کے ذریعے حکومت کو ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب شاہ بانوں کی تحریک چلی تھی تو عوام کی یا مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی جلسوں سے ہوئی، میڈیا نے اس وقت اتنا ساتھ نہیں دیا، لیکن حکومت یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر وہ نہیں مانے گی مسلمانوں کے ان جذبات کے مطابق قانون کی ترمیم تو اس کو نقصان ہوگا، لہذا اس وقت کے وزیر اعظم نے راجیو گاندھی نے اس کو مانا اور وہ بل پاس ہوا۔ ایسے ہی اس وقت انا ہزارے صاحب کی ترجمانی پر یہ بل بن رہا ہے، لیکن جیسا کہ مجھے آج ہی معلوم ہوا، انا ہزارے صاحب کی تحریک کے ایک نمائندے اگروال صاحب جو آج کی میٹنگ میں تھے، جو لکھنؤ میں اسی موضوع پہ ہوئی تھی، اس میں یہ بات آئی کہ لوک پال بل جو بن رہا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ اس کا دائرہ کار جو میں نے ان کے 7 مئی کی کارروائی سے دیکھا، اس میں وزیر اعظم سے لے کر ممبران پارلیمنٹ اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز اور افسران کو رکھا گیا ہے۔ اب افسران کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ بھی پتہ نہیں، لیکن افسران میں IAS افسر ہو سکتے ہیں، PCS افسر ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک سپاہی یا سب انسپکٹر تو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تعلیم کو محکمہ کے افسران جو چھوٹے سطح کے ہیں، BSA وغیرہ، اسپتال کا اسٹاف، میونسپل باڈیز کے افسران یا وہاں کے ملازمین، کارپوریشنز کے ملازمین، ایک بڑا طبقہ ملازمین کا، سرکاری ملازمین کا ایسا ہوگا جو اس کے دائرہ کار میں نہیں آ سکے گا۔ تو آخر ان کے ذریعے سے جو کرپشن جاری ہے کیا وہ جاری رہے گا؟ اس پر آپ نے غور کیا، آپ نے جلسہ بلایا، اور آج مجھے احساس ہوا یہ بات کا کہ یہ لکھنؤ میں بھی اس بارے میں احساس پیدا ہوا اور جلسہ ہوا، اور اس میں بھی مختلف IAS افسران اور ملازمین کے نمائندے اور یونیورسٹی کے نمائندے، ریٹائرڈ ججز، وکلاء، سبھی نے شرکت کی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ موضوع جو آپ نے جو چنا ہے آج جلسے کا، یہ موضوع ایک عوامی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ کو خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ کیا لوک پال بل بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کافی ہے، جو یقیناً سب لوگ مانتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک علامتی بل بن گیا ہے، اور علامتی ہونے کے ناطے اگر اس میں وہ سب باتیں مان لی گئیں جو انا ہزارے کے ساتھی سول سوسائٹی کے نمائندوں نے تجویز کی ہیں، اور اس پہ بڑی حد تک حکومت مان بھی رہی ہے، تو اس سے ایک مثال قائم ہوگی، اور پھر جو تحریکات صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر اس قسم کے لوگ چلائیں گے، ان میں اگر میڈیا نے وہی تعاون دیا تو
تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ آج اس موضوع پر اظہار خیال اس نظریے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چیز یقیناً صرف لکھنؤ یا الہ آباد یا کچھ اور بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے۔ جو آپ کا بدعنوانی ہے وہ ہر شہر، ہر ضلع اور گاؤں کی سطح تک ہے، پنچایتوں سے لے کر اور کارپوریشن تک۔ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کی پکڑ ظاہر ہے اس لوک پال بل سے نہیں ہو سکتی ہے، جو لوک پال بل دلی میں پاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے لوک آیکت کا بھی بل شاید کافی نہ ہو، تو جب صوبائی سطح پر آپ لوگ اس کے لیے تحریک چلے گی یا لوگ چلائیں گے اور اس میں تمام ضلعوں کے صوبائی نمائندے ہوں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ اس کا اثر، اس بدعنوانی کو خاتمے کے لیے کیا کیا اقدام ایسے ہونا چاہیے جس سے نیچے سے لے کر اوپر تک بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکے یا اس پر گرفت لگ سکے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بدعنوانی بالکل ختم ہو گئی ہو، یہ تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن بدعنوانی بہت نامنل ہو اور ایک بدعنوانی ہر شعبے میں اور اس حد تک ہو کہ کوئی کام بدعنوانی کے بغیر ممکن ہی نہ ہو سکے، ان دونوں میں فرق ہے۔ آج یہ بات پرکاش سنگھ صاحب ایک ریٹائرڈ IPS افسر بہت سینئر، انہوں نے کچھ مشورے دیے کہ لوک آیکت ایکٹ میں کیا ترمیمات ہو سکتی ہیں۔ سرکار کے جو 4 ایجنسیز ہیں جس میں ویجیلنس شامل ہے، اس میں اکنامک افینسز ونگ شامل ہے، اسی طریقے کے اور کیا محکمے ہو سکتے ہیں کہ جن کو افیکٹو بنا کر آج یہ سب محکمے ان افیکٹو ہیں، اس سے کوئی پکڑ نہیں ہو پا رہی ہے، سب کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہے۔ حتیٰ کہ لوک آیکت بھی کوئی سفارش کرتا ہے کسی وزیر کے خلاف اور حکومت نہیں مانتی تو اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا، اور حکومت کا اتنا زبردست اثر سینکشن کے نام پر ہے کہ وہ سینکشن نہیں دیتی تو سالوں سال کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو ان چیزوں میں کیسے ترمیمات کی جائے قوانین میں، ان کے لیے کیا اور نئے ادارے قائم کروائے جائیں اور اس کے لیے کیسے تحریک چلے، یہ اس وقت سول سوسائٹی کے بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انا ہزارے جیسا شخص صوبے میں بھی یا ایسے کچھ لوگ مل کر کھڑے ہو جائیں جن کو عوام کا اعتماد ہی نہ ہو بلکہ میڈیا کا بھی پورا ان کو تعاون حاصل ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ انا ہزارے صاحب کی تحریک اپنے آپ میں یقیناً اتنی جلدی کامیابی کے مراحل تک نہ پہنچ سکتی اگر میڈیا نے اس طرح زبردست تعاون نہ کیا ہوتا کہ میڈیا نے یہ تاثر دیا کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہے، جبکہ ایسا اس وقت تک کوئی بات تھی نہیں۔ لیکن یہ کہ ہاں جذبات جس کی ترجمانی میڈیا نے کی وہ صحیح ہیں کہ ملک کی غالب اکثریت، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید 80-90% سے زیادہ لوگ یہ اس رائے کے ہیں کہ ہندوستان میں جس طریقے سے بدعنوانی پھیلی ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں مختلف میدانوں میں مختلف قسم کے مسائل عوام کو جھیلنا پڑ رہے ہیں، میں تو کہوں گا کہ گرانی بھی جو بڑھتی جا رہی یہ بھی ایک بدعنوانی کا ہی ایک شگوفہ ہے۔ بہت سے اگر ایمانداری سے ملک کی اکانومی چل رہی ہوتی تو شاید گرانی اس حد تک نہ بڑھانے کی ضرورت پیش آتی، اور آگے چل کر یہ بات سامنے آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اور بھی اس کو تحریک کو کوشش کر رہے ہیں چلانے کی کہ جو ہمارا روپیہ ہندوستان کے باہر بینکوں میں جمع ہے اس کو کس طرح ملک میں واپس لایا جائے۔ یہ سب چیزیں بدعنوانی کے ہی مختلف زاویے ہیں جن کے اوپر عوامی تحریکات کی ضرورت ہے۔ تو الہ آباد کا یہ جلسہ اور اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی طرف سے کیا گیا جلسہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس بدعنوانی کے خاتمے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اسلام میں تو اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے وہاں تو اس کے لیے ڈبل مار ہے کہ اگر ہم بدعنوانی کرتے ہیں تو نہ صرف یہاں بلکہ عاقبت میں بھی جواب دیں۔ تو مسلمان اس کو تو ایمانداری کا پہلا سبق ہے، اگر وہ اس کے بعد کوئی بے ایمانی کرے تو اس کو یہاں بھی جواب دہی ہے اور آخرت میں بھی اس کی اتنی جواب دہی اتنی پکڑ ہے کہ جس سے آدمی تھرا اٹھے گا۔ لہٰذا اگر اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن نے اس جلسے کا اہتمام کیا تو یقیناً انہوں نے اپنی اسلامی ذمہ داری کو نبھایا اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان تو مذہبی طور پر ہی بدعنوانی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس میں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں جہاں تک میں نے سنا ہے لوگوں سے بھی کہ مسلمانوں میں آج بھی بدعنوانی اور رشوت خوری کم ہے بمقابلے اپنے برادران وطن کے، جیسی فیگرز لوگوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ لیکن میں اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کسی طریقے سے
ان برائیوں میں شامل نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہیں جو یقیناً یہ کام اسلام کے خلاف کر رہے ہیں اور اسلام کی شبیہ اس سے بگڑ رہی۔ اگر کوئی مسلمان رشوت لیتے پکڑا جاتا ہے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد ہم پر اسلام پر بھی ایک آنچ آتی ہے۔ لہذا اگر آپ نے اس جلسے کا اہتمام کیا اور اس پیغام کو پہنچانے میں اپنا تعاون دیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو صرف دنیاوی نہیں بلکہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس سے اسلام کے صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس جلسے کے دور رس نتائج ہوں گے، اور کم از کم صوبے اتر پردیش میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس قسم کے تحریکات میں ان کا تعاون، عملی تعاون، وہ ان کی ایک مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور سماجی ذمہ داری تو ہے ہی۔ لہذا ہم اپنے برادران وطن کو بھی یہ بات اسے بتانا چاہیں گے کہ وہ اپنے اس جدوجہد میں بشرطے کہ جدوجہد یہ ایمانداری سے ہو، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو فرقہ پرستی میں مسلمانوں کے ساتھ مستقل ذاتیہ کر رہے ہیں، اگر وہ اس تحریک میں سامنے آئیں گے تو مسلمان یقیناً شریک نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں ماضی میں جے پرکاش نارائن کی تحریک میں کس طریقے سے فائدہ اٹھایا ملک کی ان فرقہ پرست تنظیموں نے جو مسلمانوں کو اس ملک میں برابر کا مقام نہیں دینا چاہتی۔ لہذا اگر اس تحریک میں بھی وہ تحریکیں کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو یقیناً مسلمان تحریک سے الگ ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اس تحریک میں اپنے برادران وطن سے زیادہ جذبے سے شامل ہے اور اس کا دل شامل ہے، وہ اپنے عقیدے سے شامل ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور فرق پڑ جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سر فہرست ہو جائیں کہ جو دوسرے میں خود اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں ہندوستان کے دستور میں دیے ہوئے حقوق نہیں دینا چاہتے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف تحریک چلائیں؟ وہ یقیناً خود بدعنوان لوگ ہیں کہ جو دستور ہند کے دیے ہوئے حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ احتیاط کرنا پڑے گی تحریک چلانے والوں کو کہ سامنے ان لوگوں کو لائیں کہ جن کا امیج ہر اعتبار سے صاف ہو، جو فرقہ پرست نہ ہو، جن کے بارے میں یہ ہو کہ وہ سیکولر ہیں، جن کا عقیدہ ہو اور جن کا ماضی یہ ہو کہ انہوں نے ہندوستان کے دستور کے مطابق جو اقلیتوں کو، جو اس ملک کے رہنے والے سبھی لوگوں کو دستور میں دیے ہوئے، چاہے وہ آرٹیکل 14 کا حق ہو، چاہے وہ آرٹیکل 21 کا حق ہو، چاہے وہ آرٹیکل 25، 26 اور 29 30 کا حق ہو، تعلیمی ادارے چلانے کا حق ہو، مذہبی آزادی کا حق ہو، وہ تمام حقوق دینے کی ہمیشہ دہائی دی ہو، اور وہی لوگ اگر سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں مسلمان ہر اعتبار سے شریک ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ تحریک الہ آباد کی سرزمین پر بھی کامیاب ہوگی، اور الہ آباد کے لوگوں کا یہ پیغام لکھنؤ میں بھی اس کو مضبوط کرے گا، اور لکھنؤ میں پورے صوبے کی طرف سے اگر یہ تحریک چلے گی تو یقیناً حکومت وقت بھی اور آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اور تمام سیاسی جماعتیں بھی مجبور ہوں گی ایسے قوانین بنانے کے لیے کہ جو نیچے کی سطح سے، گراؤنڈ سبھا کی سطح سے لے کر ایک کانسٹیبل کی سطح سے لے کر اور ملک کے اعلیٰ ترین، صوبے کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگوں کے خلاف بدعنوانی کے لیے پکڑ پیدا کر سکے، اور جو لوگ بدعنوان ہیں ان کو سزا، عبرتناک سزا دلوانے کا قانون پاس کروا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں یاد کیا، اور اس بات کی پھر معذرت کرتا ہوں کہ میں جسمانی طور پر بنفس نفیس آپ کے جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کر سکا کہ اسی وقت لکھنؤ میں اس ملک کے، ہمارے ہندوستان اور خاص طور سے اتر پردیش کے ایک ایسے مرد مجاہد جو اپنے زمانے کے، جن کو یقیناً صحیح کہا گیا ہے قائد ملت، ان کی برسی اور ان کی یاد میں ہم جلسہ منعقد کر رہے ہیں، اس لیے ہم الہ آباد میں بنفس نفیس حاضر ہونے سے معذور ہیں۔ شکریہ۔